حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في قصة يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، شان، شوکت، عزت، جلالت، مقام، مرتبہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب اس تمام کائنات کا پالن ہار ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے. وہی رب ہے جو آسمانوں سے برسات کو نازل کرتا ہے، اس برسات کے ذریعے پھل پھول پودے اگاتا ہے اور ہر مخلوق کو غذا عطا فرماتا ہے. نہ رب کافر اور مسلمان کا لحاظ کرتا ہے، نہ رب جاندار اور بے جان کا لحاظ کرتا ہے. ہر ایک میں اپنی رحمت کو برابر برابر تقسیم کرتا ہے. حاضرین کرام، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لامتناہی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا موضوع، آج کا ٹاپک، اللہ رب العالمین ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالی ہی ہر قسم کے نفع
ہر قسم کے نقصان کا مالک ہے، سوائے اللہ کے کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اب آپ مسلمانوں کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، ہم جانتے ہیں، تو پھر ضروری کیا ہے؟ ضرورت ہے اس موضوع کی۔ تو حاضرین اکرام، اس موضوع کی بے انتہا ضرورت ہے، اس لیے کہ مسلمان اللہ کو ہر نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں زبانی طور پر، زبان سے۔ جس طریقے سے غیر سے سوال کیا جائے کہ برسات کون نازل کرتا ہے تو وہ کہے گا اوپر والا، اسی طریقے سے مسلمان بھی اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے نہیں، عمل سے نہیں، صرف زبان سے، کہ ہاں اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ جب تھوڑی نفع پہنچ جائے اللہ کو بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے ایک رب کے دربار کو چھوڑ کر، ایک خالق کے راستے کو چھوڑ کر اپنے کئی راستے بناتے ہیں، کہیں پیروں کے ہیں، کہیں باباؤں کے ہیں، کہیں درگاہوں کے ہیں، کہیں ملاؤں مرشدوں کے راستے ہیں، پھر زبان سے کہتے اللہ ہی نفع دے گا، اللہ ہی نقصان دے گا، لیکن کرتے کیا ہے؟ دوسروں کے دروں پر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد دل سے دعا نکلتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، آئیے سب سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں تمام کے تمام نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 76 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے، ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کر رہے ہو، اتعبدون من دون اللہ، جن کی بھی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، کیا ما لا یملک، وہ ملکیت نہیں رکھتے، وہ مالک نہیں ہیں کہ تمہیں نفع پہنچائیں یا نقصان پہنچائیں۔ مکہ والے جس کی عبادت کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں کتنے بت تھے؟ 365 بت بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام اور تمام دنیا کے معبودان باطلہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات مکہ والوں کو کہہ دیجئے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ رب العالمین وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ تم جو چیزیں بتوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، اپنی دلوں کی دھڑکنوں کی آوازیں بتوں کو سنانا جانتے ہو، چاہتے ہو، اللہ رب العالمین ان دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا بھی ہے، کس وجہ سے دھڑک رہے ہیں وہ جانتا بھی ہے اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 3 میں اور واضح انداز میں فرمایا۔ کاش کہ ہم قرآن سے قریب ہوتے تو باتیں سمجھ میں آتی، کاش کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے، اسے جاننے کی کوشش کرتے تو ہم فرقوں میں نہیں بٹتے، قرآن اور حدیث پر باقی رہتے۔ اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ اپنے معبود بناتے ہیں، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، یہ اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، لا يخلقون شيئا، کوئی بھی شے یہ اپنی طرف سے پیدا نہیں کر سکتے، وهم يخلقون، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔
یہ جو پیر بابا ملا مرشد آج کے دور کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہیں، یہ تو اپنی طرف سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، درخت کا پتا بھی نہیں پیدا کر سکتے، سر کا بال بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اثر نو ماں کے پیٹ میں ان کو تصویر دینے والا، ماں کی پیٹ سے اس دنیا میں لانے والا، اس ماں کے خون سے دودھ بنا کر پلانے والا، ان کی سانسیں چلانے والا، ان کی دھڑکنیں چلانے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ اپنے لیے خود نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اپنی ذات کے لیے نہ خود یہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ یہ مالک ہیں اپنی موت کے، اپنی زندگی کے، اپنے دوبارہ لوٹائے جانے کے دن کے مالک نہیں ہیں۔ یہ قبروں سے خود نہیں اٹھیں گے، اللہ رب العالمین حکم دے گا تب قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ خود دنیا میں نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے بھیجا تب دنیا میں آئے۔ یہ خود نہیں مریں گے، جب تک اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم نہیں دے گا تب تک ان کی سانسیں چلتی رہیں گی۔ حاضرین کرام، اتنے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نفع نقصان کے یہ مالک نہیں ہیں۔ تیسری چیز فرمائے کہ نہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے والے دن کے مالک ہیں، اور خود سے دوبارہ اٹھ بھی نہیں سکتے۔ ان تمام کی ملوکیت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مالک یوم الدین کے پاس ہے۔ حاضرین اکرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے کیا یہ چیز واضح ہوتی ہے؟ تو ہاں، اگر انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں تو واضح طور پر اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جلد بازی کیے، سمندر میں گئے، اللہ کے حکم سے سمندر میں کشتی رک گئی۔ یونس علیہ السلام نے مسئلہ جان لیا کہ یہ میری جلد بازی کی وجہ سے ہے، سمندر میں کود گئے، مچھلی نے کھا لیا، یعنی جو آزادی تھی وہ آزادی چھین لی گئی، جو آزادی کی نعمت تھی، جو فائدہ تھا وہ فائدہ لے لیا گیا۔ اب نقصان میں آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں لاک ڈاؤن ہو گئے، یعنی قیدی بن گئے۔ یونس علیہ السلام اس مشکل گھڑی میں پکارے کس کو؟ فائدہ دینے والا اللہ تھا، اس فائدے کو چھین کر نقصان میں ڈالا اللہ رب العالمین نے۔ یونس علیہ السلام جس اس مشکل گھڑی کو سمجھ گئے، پکارا کس کو؟ یونس علیہ السلام چاہتے تو اسحاق علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، چاہتے اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، چاہتے ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، نوح علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے تھے، لیکن یونس علیہ السلام سمندر کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں صرف ایک ذات کو پکارتے ہیں، وہ ہے اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، یقیناً غلطی کرنے والوں میں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں، خطا کرنے والوں میں میرا شمار ہے۔ کیونکہ یونس علیہ السلام جانتے تھے جو رب مجھے نقصان پہنچائے گا وہی رب مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ یہی مسئلہ آدم علیہ السلام کا تھا نا، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، نفع میں تھے، خطا کیے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ڈالا، یعنی نقصان میں ڈالے۔ جیسے ہی نقصان کا انہیں انبھو ہو گیا، انہیں احساس ہو گیا،
فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے کہ یہ رب جو نقصان دیتا ہے وہی ہمیں نفع بھی دے گا. دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اگر تو نے ہم پر مغفرت نہیں کی, اگر تو نے ہم پر رحم نازل نہیں کیا, یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا. قوم والے جٹ گئے, آگ میں ڈالے گئے, نقصان میں آ گئے, لیکن ایک رب سے ہی التجا کی. اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دے دیا کہ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ میرے ابراہیم پر تو سلامتی والی ہو جا, ایسی ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم کو سلامتی والی بن جا, کہیں تیری ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کو نقصان نہ ہو. سبحان اللہ, یہ میرا رب ہے, جو نقصان بھی دے گا تو وہی رب فائدہ بھی پہنچائے گا. یہی وہ ابراہیم ہے, اپنی تمام قوم سے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب ہی مجھے شفا یابی عطا کرتا ہے, مجھے صحت, مجھے تندرستی میرا رب اللہ رب العالمین دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے واضح ہو گیا نا. آئیے آپ کے اور میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک جائزہ بھی لے لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 180 پر 188 اٹھا کر کے دیکھیں. اس ایک آیت میں کئی چیزوں کا, کئی غلط عقیدوں, کئی باطل عقیدوں کا انکار ہوتا ہے صرف ایک آیت سے, لیکن میں دو چیزیں رکھتا ہوں. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے میں نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نفع ہو جائے, چاہتے تو نقصان ہو جائے, ویسا نہیں تھا. اللہ چاہتا تو نفع پہنچتا تھا, اللہ چاہتا تو نقصان پہنچتا تھا. ایک. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے, عالم الغیب نہیں تھے. اس تمام کائنات میں کوئی ایک ہے تو وہ اللہ ہے جو عالم الغیب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل سے بات کرتے ہیں, قرآن کی آیت سے بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, قل, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے, ان تمام لوگوں کو بتلا دیجئے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ یقیناً میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے, اپنے آپ کے لیے نقصان کا اور فائدے کا. باقاعدہ قرآن مجید اٹھائیے گا, سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 188 ہے, دیکھ لیجئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے نبی آپ ان تمام لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں, میرے اختیار میں نہیں, خود اپنے لیے نفع کا, خود اپنے لیے نقصان کا. اللہ ماشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ رب العالمین جو چاہے, یعنی اگر اللہ چاہے گا تو مجھے نفع پہنچے گا, اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا, وگرنہ میں اپنے اعتبار سے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. آگے وجہ بتلا دی, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا, نفع اور نقصان کا تعلق غیب سے, فیوچر سے ہے, پوشیدہ چیزوں میں سے ہے, وہ چیزیں جو انسان کی نظر سے چھپا دی گئی ہیں اس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے نفع اور نقصان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید کی آیت ہے, اگر میں علم غیب رکھتا, نفع اور نقصان کے تعلق سے معلومات رکھتا, تو میں اپنے لیے بھلائی کو جمع کر لیتا, ہر اچھائی کو میں اپنے لیے جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی. آپ کی زندگی دیکھیے, جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور جنگ ہار چکے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ جنگ ہارنے والے ہیں اور میری ذات پر نقصان پہنچنے والا ہے, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جاتے, صحابہ کو بھیجتے؟ کئی صحابہ شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم غیب کا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک تھے. طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, طائف والوں نے پتھر کی برسات کر دی, جسم پر خون کے نشان ہی نشان تھے, خون بہتا ہوا جوتوں میں آ کر جمع ہو گیا.
اگر نبی اکرم کو پتا ہوتا کہ یہ طائف والے نقصان پہنچانے والے ہیں تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے؟ نہیں جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہ نفع تھا نہ نقصان تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. حاضرین اکرام دیکھیے، نفع کا تعلق اللہ رب العالمین ہی سے ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہرگز نہ پکاریے گا جو نہ نفع کا اپنے پاس اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا رکھتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ کسی اور کے در پر جائیں گے آپ نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز یا ندا نہیں لگائی. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں میں سکھلائی اس میں ملتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ارى المطر فقال اللہم صیبا نافعا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسات کو دیکھتے تو فوراً دعا کرتے اے اللہ ہم پر نفع پہنچانے والی موسلا دھار برسات نازل فرما. صیبا نافعا، موسلا دھار لگاتار برسات ہو لیکن وہ ہمارے لیے فائدے مند ہو، ایسی برسات کو نازل فرما. یہی چیز علم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کا، وہ علم جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، وہ علم جس سے ہماری آخرت بنے، وہ علم جو ہمیں جنت لے جائے، وہ علم جس سے ہماری دنیا بھی سمر جائے ہماری آخرت بھی بن جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حاضرین اکرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم اپنے دل سے بھی اقرار کریں کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. ایک اور وجہ، یہ ٹاپک آج کی جمعہ کیوں اختیار کی گئی؟ یہ مہینہ عربی مہینوں میں دوسرا مہینہ مانا جاتا ہے. اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. اللہ اکبر، کیا کسی مہینے سے فائدہ اور نقصان پہنچے گا؟ اسی لیے اس مہینے میں نکاح نہیں کرایا جاتا، شادی نہیں کرائی جاتی. کوئی کچھ اوپن کرنے کا ہو تو اپنے شاپ اوپننگ نہیں کی جاتی اس مہینے میں. اگر کہیں سفر پر جانا ہو تو اس مہینے میں سفر پر بھی نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھروں کی جو بہت اولڈ وومنس ہیں وہ کہہ دیے کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. اگر کوئی کہے کہ مہینہ منحوس ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے منحوس چیز پیدا کی. نعوذ باللہ، وہ اللہ رب العالمین پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک منحوس چیز کو نعوذ باللہ پیدا فرمایا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس مہینے میں بدشگونیوں پر بدشگونیاں لی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سال کے 12 مہینے ہر مہینہ اللہ کا ہے اور جو چیز اللہ کی ہو کیا وہ منحوس ہو سکتی ہے؟ یہ فکر کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. اگر کوئی مولوی صاحب لے بول لیتے رہتے ہیں، اگر یہ سوچیں گے تو اللہ کی قسم ان کے ایمان میں گڑبڑی ہے، بہت بڑی گڑبڑی ہے. یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث قدسی میں لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ زمانہ ہے نہیں، زمانے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اب اللہ کی پیدا کردہ چیز کو اگر کوئی کہے کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے، یہ منحوس ہے، اس سے نقصان ہی پہنچے گا،
تو اس نے 3 خطائیں کی. نمبر 1، اللہ پر اپنا ایمان نہیں رکھا، اللہ کی ذات پر اپنا ایمان نہیں رکھا. نمبر 2، اس نے اپنے تقدیر پر ایمان نہیں رکھا. نمبر 3، اس نے قرآن اور حدیث کا انکار بھی کیا. اور جو قرآن اور حدیث کا انکار کرے وہ کس میں شمار ہوگا؟ آپ فیصلہ کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرام، خطبہ ثانی، دوسرا خطبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کیا کرتے تھے. ان میں سے میں آپ کے سامنے بعض نصیحتیں رکھوں گا. سب سے پہلے، آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں. ہر مسلمان کے دل کی تڑپ ہے کہ مسلمان ایک ہوں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. اس کے لیے جو صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ کر مسلمان بیکار، کام نہ آنے والے راستوں پر چل رہے ہیں. تمام مسلمان ایک راستے پر آ جائیں. کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں اس کا جواب دے دیا ہے. یہ جو جماعتوں کے یا فرقوں کے بڑے ہیں، بس اس آیت پر غور کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ خود کو مسلمان کہنے والے، مسلمان نام رکھنے والے اگر اس آیت پر غور کر لیں گے، اللہ کی قسم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، اور وہ پلیٹ فارم قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا. اللہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکم دینے والے ہیں ان کی. لفظ اطاعت یہاں استعمال نہیں کیا گیا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حکم دینے والے ہیں، جو تم میں بڑے ہیں، ان کی اطاعت، ان کی. وہ کی وجہ سے بات پلٹتی، اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دراڑیں آ جائیں کسی بھی مسئلے میں، فی شیء، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں، گھر کا ہو، تجارت کا ہو، ہاسپٹلز کا ہو، مساجد کا ہو، مدارس کا ہو، یا پھر یہ جماعتوں کا، یہ فرقوں کا، یہ من مانی جو نکل رہی ہیں، نئی نئی تنظیمیں یا جو کچھ بھی ہے، اگر اختلاف آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. مسلمان ایک ہی کام کرنا ہے، صحیح معنوں میں اپنے دل میں تقوی رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا ہے. جب تمام مسلمان یہ کام کریں گے، ایک ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، حقیقی راستے پر چلیں گے. کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ. کوئی کہے کہ میں مومن ہوں لیکن قرآن اور حدیث پر نہیں عمل کرے گا تو مومن نہیں ہے. تو حاضرین اکرام، تقوی ضروری ہے. یہ کام کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے. اپنے دل میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، اللہ کی خشیت ہونا ضروری ہے. جس دل میں اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ شخص قرآن اور حدیث کی طرف نہیں لوٹ سکتا. جو شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ قرآن اور حدیث کی طرف نہیں لوٹ سکتا.
اسی لیے آج تمام کے تمام مسلمانوں کو، ایک جماعت نے ایک فرقہ نے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل میں قرآن اور حدیث سے رجوع کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وگرنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہی مسئلہ آج چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ جو آسام میں ہوا وہ یہاں بھی ہوگا، جو گجرات میں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی ہوگا، جو مختلف ممالک میں مسلمانوں کو کاٹا مارا جا رہا ہے، چاہے وہ 1991 سے لے کر کے 1908 تک کا مسئلہ ہو، 2008 تک کا مسئلہ ہو، یا عنقریب ہونے والے NRC کے نام پر مسائل ہوں، یہ مسائل یہاں بھی آئیں گے، مسلمانوں کو لے کر کے ڈوبیں گے۔ مسلمان اگر سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں۔ آج کا یہی موضوع ہے، غیروں سے جو نفع ہوگا وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوگا۔ اگر غیروں کی جانب سے جو نقصان پہنچ رہا ہے نا، وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نازل کرے گا، یہ چیز یاد رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے والا ہمیں بنا، حقیقی معنوں میں قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہمیں بنا، سچے معنوں میں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ جہلا کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، جو حقیقی معنوں میں علماء اللہ انہی کے راستے پر ہمیں چلنے والا بنا، جنت کے راستے پر ہمیں چلنے والا بنا، جہنم کے راستے پر ہمیں چلنے سے بچا۔ اے اللہ اس بھارت میں مختلف مسائل اور رونما ہونے والے ہیں، اے اللہ ان تمام مسائل میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمانے والا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں، بس مسلمانوں کے حال چال کی تو حفاظت فرما۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منہم آمین، واغفر من قتل دین محمد ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر۔ قم للصلاۃ۔